اور ابھی آپ کو لے چلیں گے میاں اسلم اقبال اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. تنخواہ بھی بڑے، مزدور کی تنخواہ اگر 18,000 تھی وہ 20,000 ہو گئی ہے، اس نے تندور پہ کام کرنا ہے تو اس نے وہ بھی آپ چارج کرنی ہے. تو یہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا کہ آپ ایک کہہ دیں کہ اس کی قیمت اتنی کم نہیں کی، اس میں ملٹیپل فیکٹرز، ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں. یہ بتائیں کہ ایک آسپیکٹ تو آپ نے کہہ دیا کہ جن کا کام ہو گیا سبسڈی والا، سبسڈی جو ہمارا 20 سال پہلے یہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی یہ تو ہو گیا. اب دوسری یہ جو سپورٹ پرائز والی گیم ہے، سپورٹ پرائز نارملی شروع ہوئی کہ جی فلاں کراپ جو ہے وہ سکھ کراپ پہ آ رہی ہے یا فلاں کراپ کو اتنی اچھی ڈیٹنگ نہیں ہے تو گورنمنٹ کو اس میں پوچھنا چاہیے. گورنمنٹ 20 سال پہلے آ گئی جی آٹے پہ سپورٹ پرائز دیں گے، گندم پہ سپورٹ پرائز دیں گے، شوگر پہ سپورٹ پرائز دیں گے، کراپ کو اتنی اچھی ڈیٹنگ نہیں ہے تو گورنمنٹ کو اس میں پوچھنا چاہیے. گورنمنٹ 20 سال پہلے آ گئی جی آٹے پہ سپورٹ پرائز دیں گے، گندم پہ سپورٹ پرائز دیں گے، شوگر پہ سپورٹ پرائز دیں گے، لیکن دونوں چیزوں کی نہ سبسڈی کو کوئی فائدہ مل سکا لے مین کو، نہ سپورٹ پرائز کو کوئی لے مین فائدہ دے سکا. یہ فائدہ اٹھا کون رہا ہے دونوں؟ میری عرض سنیں، میں یہ سوال نمبر دو چیزیں دیکھیں. سپورٹ پرائز کا مطلب یہ ہے، گندم میں سپورٹ پرائز کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کیونکہ اس کو خود بائے کرتی ہے تاکہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو انشور کر سکے. حکومت خود آتی ہے اور حکومت خود میدان میں آ کے تو کوشش کرتی ہے کہ میکسیمم اس کا ذخیرہ کر سکے تاکہ لوگوں کو گندم کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے پرابلم نہ آئے. ایک تو یہ بات. یہاں پر ہم سپورٹ پرائز اس لیے کرتے ہیں کہ کسان کی جو ان پٹ ہے اگر وہ زیادہ ہے اور وہ میچ نہیں کر رہی تو اگلی دفعہ بھی اس نے فصل لگانی ہے تو اس ریالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس قیمت کو بڑھا دیں. اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جب سالوں کے اندر پرائس نہیں بڑھائی گئی تو یہ پھر سمگل ہوئی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس زیادہ تھی، آپ کی پرائس کم تھی تو وہ بایا جو بھی ذرائع ہوئے ان ذرائع کے ذریعے آپ کی گندم گئی. ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے کہ وہ سمگل ہو گئی یا اس کا جو بھی طریقہ کار ہوا. جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے آپ برابر ان پرائس کو لے کر نہیں آئیں گے تو پھر یہی ہوگا. آپ اپنے اگر ہم فرض کریں اگر ہم کسان کو کم پرائس دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے لینی 1400 روپے پہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ وایا کسی نہ کسی کے باہر چلی جائے گی. پھر ہم انٹرنیشنل جو کسان ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ویٹ کو امپورٹ کرنا شروع کر دیتے. وائی ناٹ کے اپنے کسانوں کو وہ پرائس دی جائے جس سے وہ ایلیویٹ ہو. تو ہم نے اس کو ایلیویٹ کیا. دوسری دیکھیں، گنے کی پرائس ہم گنا نہیں خریدتے. حکومت یہ کہتی ہے کہ گنے کی جو ایک پرائس ہے اس پرائس سے نیچے کوئی نہیں خریدے گا. اتصال ہوتا رہا ہے. ان لوگوں نے اتصال کیا جو کہ خود حکمران تھے، انہوں نے اتصال کیا نا، ان کی خود ملیں تھیں. قیمت 180 مقرر کی، لیا 120 پہ، اس میں بھی کٹوتی ڈال کے تو 90 روپے ان کو قیمت دی. یہ ریکارڈ کی حصے میں کوئی بات نہیں کر رہا. تو ہم وہاں پر جو سپورٹ پرائس ہے ہم ان کو دے رہے ہیں. یہاں پر ہم ایک لائن لگا رہے ہیں کہ اس سے نیچے آپ نے نہیں آنا. ہم نے ان کی کٹوتیاں ختم کی ہیں. نمبر 1 گنے کے اندر ہم نے ویٹ جو اس کا پورا ان کو تول جو ہے اس کو انشور کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ان کی پیمنٹ کو کہا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ نے پیمنٹ دینی ہے اور وایا بینک دینی ہے تاکہ پتہ چلے آپ نے گنا خریدا کتنا ہے، گنا آپ کی مل میں آیا کتنا ہے، کتنا آپ نے اس سے چینی بنائی ہے اور بائی پروڈکٹ کتنی بنائی ہے. یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے ایک حوصلے کی ضرورت تھی جس حوصلے کے تحت ہم نے اس کو کیا ہے. ان کی چوری چکاریوں کو بند کیا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جب حکمران خود کاروبار ان چیزوں کا کریں گے جو پبلک کھاتی ہے ڈائریکٹ تو پھر وہ ملک جو ہے وہ اس کے اندر پھر فوڈ کے کرائسس اسی طرح ہی آتے ہیں. کہ سن 2010 کے اندر جب نون لیگ کی حکومت تھی تو چینی کیا 110 روپے نہیں بکی؟ بکی ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ اس وقت چینی کا کاروبار کون کر رہا تھا؟ ملیں کن کی تھی؟ ملیں ان کی تھی. تو اب یہ ایک مافیا تھا، اس کو بریک کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں چیزوں کو جو ہے آگے کی طرف لے جا سکے اور ایک ریئل مارکیٹ کے اندر اس چیزوں کو ہم جو ہے عوام کے سامنے رکھ سکیں. اس کا تھا کہ اس کا جو سن فلاور ہم پروموٹ کریں گے اور 2020 تک جو ہے نکل جائے. ایڈوانس بات ہے کہ حکومت بعد میں ان کے پریشر بھی آئی ایون والوں کو تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ کوئی کمی دوبارہ تمام طرح اپنے گاڑیوں سے گھی دوبارہ بکنے لگا. کوکنگ آئل پام آئل بیس بک رہا ہے اور جو ایک پلان تھا اس پہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. میں عرض کرتا ہوں
آپ کا سوال میں ریفریز کر دیتا ہوں. وہ یوں ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک ایکٹ بنایا تھا, ایک اسکیم بنائی تھی, ایک پالیسی بنائی تھی, جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں, ایک پالیسی بنائی تھی کہ جو ایڈیبل جو گھی ہے اس کو ختم کریں گے, بناسپتی گھی کو, اور اس کی جگہ پہ آئل آئے گا. اس کے انہوں نے میڈیکلی اور ٹیکنیکلی انہوں نے اس کے پلس میں نے بتائے تھے کہ انسانی صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں. ایک بات, جو اس کو گرو کرنے کے لیے جو سیڈ آئل جو ہم اس کو گرو کرنے کے لیے جو حکومت کی پالیسی تھی, پچھلے دنوں پرائم منسٹر پاکستان نے اسلام آباد کنونشن ہال کے اندر ایک بہت بڑی جو کسانوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے, انٹریکشن کی ہے. اس انٹریکشن کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کن کن ایریاز کے اوپر, دیکھیں حکومت کا کام ہے کہ ان ایریاز کو